بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں میت کے احکامات کا اور اس کو غسل دینے کا، کفن دینے کا طریقہ بیان ہوا آپ حضرات کے سامنے۔ اسی طریقے سے تدفین کے لیے کہ میت کو جب قبر میں دفنایا جائے، رکھا جائے، تو اس بات کا اہتمام ہو کہ اس کو نیچے رکھنے کے بعد دائیں کروٹ پر لٹا دیا جائے تاکہ اس کے چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے، اور یہی طریقہ ہوتا ہے۔ کم از کم 2 افراد کو چاہیے کہ وہ قبر میں اترے، اور اگر میت بھاری ہو، جسم بھاری ہو تو 3 افراد بھی اتر سکتے ہیں۔ میت کو رکھنے کے بعد اس کو دیوار سے ٹیک دیا جائے، یعنی ایسا ہو کہ جیسے بندہ سوتا ہے اور اس کے چہرے کا رخ قبلہ رخ ہو جائے، جس قدر اس کو دیوار کے ساتھ ٹیک دے سکے، اس انداز سے اس کو تسلی کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اور جو کفن کی گرہ تھی سر کی طرف سے پیر کی طرف سے، اس کو کھول کے پھر اس کو وہیں پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد قبر کو ترتیب کے ساتھ بند کر دیا جائے اور محفوظ بھی کیا جائے۔ محفوظ کرنے کے لیے چونکہ جیسے اوپر پتھروں کے سلپ رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر مٹی کا لیپ دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عام مٹی ڈال دی جاتی، اور قبر کوہان نما ہو، یعنی اس انداز سے مٹی رکھی جائے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف، اس انداز سے اس کو کر دیا جائے، اور پھر اوپر سے پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے۔ اس کے سرہانے کی طرف میت کے سر کی جانب کوئی ایک شخص ایسا فرد ہو جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھ لیں۔ بات سمجھ گئے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں تک میت کے سرہانے کی طرف قرآن کو پڑھا جائے، اور پھر پائنتی جانب پیر کی جو جانب ہو وہاں کوئی ایک شخص وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین یہاں تک سورت کو پورا کر لیں۔ تو اس سے دیکھیں دوستو، یہ بات بھی سامنے آئی کہ کم از کم ہمیں اتنا تو ضرور سیکھنا چاہیے کہ کل کو اگر ہم کسی میت کے ساتھ، جنازے کے ساتھ قبرستان چلے جائیں تو بھئی اپنے اس بھائی پر، اس جنازے پر کم از کم اتنا قرآن کا حصہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں یہ آواز لگانا کہ جی کہاں ہیں حافظ صاحب، قاری صاحب کہاں ہیں؟ اب اگر بالفرض قاری صاحب، حافظ صاحب نہیں ہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ کمزوریاں نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اس پر بہرحال عجیب سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم اس بارے میں کتنے زیادہ غافل ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس چیز میں بہت احتیاط کی جائے، اور قرآن کریم کے اتنے حصے کو کم از کم یاد کر لیں، اور اگر یہ محسوس ہو کہ ہم میں شاید ایسا کوئی نہ ہو جو صحیح تلفظ میں پڑھ سکے، تو پھر ہم اس بات کا اہتمام کر لیں کہ جانے سے پہلے کم از کم 2 سمجھدار طلباء کو یا ایسے ساتھی ہوں جو قرآن پڑھ سکتے ہوں، اس کا انتظام کر لیں۔ یہ بھی دیکھیں صاحب قبر کے اکرام میں سے ہیں کہ وہاں کوئی انتشار کا معاملہ پیش نہ آئے۔ وہاں جانے کے بعد ڈھونڈیں کہ جی کوئی ہے کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ بہت ہی زیادہ بہرحال افسوسناک بات ہوتی ہے، اس میں احتیاط کی جائے۔ تو یہ حصہ سر کی جانب اور پیر کی جانب پڑھ لیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میت کے لیے دعا کر لی جائے، صاحب قبر کے لیے دعا کر لی جائے۔
اجتماعی دعا کرنا اس موقع پر بالکل ثابت ہے، کر سکتے ہیں میت کے لیے، اور اس میں افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، جیسے فتاویٰ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام حضرات دعا کے وقت میں اپنا رخ وہ قبلے کی طرف کر لیں، قبلہ رخ ہو جائے اور قبلہ رخ ہو کر کے دعا کر لیں، یہ سب سے افضل ہے۔ اور اگر لوگ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں، صحیح العقیدہ ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ قبر کے ارد گرد حلقہ دائرہ بنا کر کے یا جس بھی نظم کے ساتھ اجتماعی دعا میں شامل ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، منع نہیں ہے۔ ممانعت اس وقت آتی ہے کہ جب ہم صحیح عقیدے کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر چونکہ نیچے قبر ہے اور اوپر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس میں ذہنی انتشار کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں بھی بہرحال سیکھنی چاہیے، اور ہمارے علماء کا یہ معمول رہا ہے اور یہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر عبرت کی کچھ باتیں ارشاد فرمائی، فکر آخرت کی باتیں ارشاد فرمائی، اس لیے کہ یہ ایک منزل ہے، آخرت کی پہلی منزل۔ تو اس موقع پر ایسی کوئی بات بیان کر لینا ترتیب سے مناسب سی، یہ بھی نہیں کہ بہت لمبا چوڑا بیان شروع ہو جائے، وہ بھی مشکل ہے۔ تو کوئی عالم ہو یا کوئی صاحب فہم ہو، علم ہو، تو سمجھدار ہو، وہ جو بھی مناسب بات کر لے جس سے ہماری توجہ آخرت کی طرف ہو جائے، تو یہ بھی افضل ہے بہرحال۔ اسی طریقے سے ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اب آخرت کا سفر شروع ہے، اور ظاہر سی بات ہے سب پہ آنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض احباب اس موقع پر ایک اعلان کر لیتے ہیں کہ بھئی اس صاحب قبر کا، اس میت کا اگر کوئی مالی معاملہ تھا، کوئی لین دین کا معاملہ تھا، تو وہ اس معاملے کو ان کی اولاد سے یا رشتہ داروں سے مل کر اس کو حل کر لیں۔ اور دیکھیں یہ بڑا ہی اہم اور نازک معاملہ ہے، خاص طور پہ جو قرض کا معاملہ ہے۔ یعنی یہاں تک آیا ہے احادیث کے اندر کہ جب جنازہ لائی جاتی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دریافت فرماتے ہیں کہ تمہارے اس بھائی پر کوئی قرض دین تو نہیں تھا؟ اگر تو صحابہ فرماتے کہ جی قرض تھا، ادا نہیں ہوا، تو آپ فرماتے کہ تم اپنے اس بھائی کی جنازہ پڑھ لو، تم پڑھ لو اس کو۔ لیکن بعد میں جب وسعت ہوئی، روایات کے اندر آتا ہے، اور مال غنیمت کی کثرت ہوئی، آسانیاں پیدا ہوئی، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ صاحب قبر کے ساتھ، صاحب میت کے ساتھ جو بھی ایسا معاملہ ہو تو فَإِلَيَّ، تو وہ میرے ذمہ ہو جائے گا، یعنی میں اس کو ادا کر دوں گا۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام معلوم فرماتے اور خود نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور پھر صاحب معاملہ آتے اور آپ ان کو حق ادا کرتے یا پھر وہ اس کو معاف کر دیتے۔ تو بھئی اس صورت میں ایک ترغیبی بات تو یہ ہے، ترغیبی بات جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اگر سہولت ہو، وہ یہ ہے کہ انسان ایسے موقع پہ معافی کا معاملہ کرے، اگر اس کے لیے آسانی ہو، کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آنے سے میں کوئی بہت مالدار نہیں، یا میرا کوئی معاملہ نہیں رکے گا، تو اللہ پاک کے لیے اس معاملے کو معاف کر دے، اور بہت بڑا اجر ہے اس پر، بہت بڑا اجر ہے۔ تو پہلے تو دیکھیں نا، کسی کو جذباتی نہیں کرنا چاہیے، ایسے موقع پر انسان ترغیب کے ساتھ چلے، ساتھیوں کو سمجھائیں کہ بھئی جو تھا دنیا کا معاملہ تھا، اب اس کا آخرت کا سفر شروع ہو گیا، اب وہ بیچارہ پھنسے گا، تو لہٰذا اگر آپ کے پاس وسعت ہے، سہولت ہے، تو آپ اس کے لیے معاف کر دیجیے۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، مشکل ہو، کہ بعض دفعہ بڑی رقم ہوتی ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر جو اہل خانہ ہیں، اعزہ اقربا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کی ذمہ داری کو قبول کر لیں اور اس کی وضاحت کر لیں، کم از کم وہاں اتنا کہہ دیں
کہ بھئی 3 دن مسنون تعزیت کے گزر جائیں، اس کے بعد جس کا کوئی حق ہے تو وہ آ کے ہم سے رابطہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو میت نے ترکہ اگر چھوڑا ہے تو اس میں سے جو میت کے قرضے ہیں اس کو پہلے ادائیگی کی فکر وہ اس کی طرف سے کی جائے، اور اگر وہ کم ہو، اولاد میں اگر یہ طاقت موجود ہو، چاہے ایک میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس حصے کو اپنی طرف سے ادا کر دیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے، اور اس سے یہ بھی سامنے آ گئی بات کہ ہمیں خود بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو صاف رکھنا چاہیے، لیکن اب کچھ پتہ تو نہیں ہے کہ کس وقت کیا ہو جائے گا۔ تو اب قرضوں کے معاملات، لین دین کے معاملات، لینے کے، دینے کے، ادائیگی کے، بعض دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ترتیب کی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کہیں سے راشن لیتے ہیں، سبزی لیتے ہیں، سامان لیتے ہیں، اور تو کتنے ہمارے ہاں ایک مزاج ہے کہ ہم ایک ماہانہ ترتیب میں چلتے ہیں، تو وہ بھی ایک حیثیت ہے نا، وہ بھی تو ایک قرض ہے وہاں پر۔ تو ایسی چیزوں کو بھی انسان لکھ کر رکھے اپنے پاس کہ بھئی کس کس کے ساتھ حساب چل رہا ہے، تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی انسان کے لیے نہ بنے۔ تو جو معاملہ کریں، کسی کو پیسے دیں تب بھی لکھیں، تاریخ ڈالیں، خود دستخط کریں، اس ساتھی سے دستخط لیں، اور آپ نے کسی کو دینے تھے تو اس کو بھی لکھ لیں، تاریخ لکھ لیں، خود دستخط کریں، ان سے دستخط کروائیں۔ اور اگر ایک معاملہ ختم ہو جائے، دیکھیں یہ بھی ہم نے ایک ایسی صورت دیکھی، ایک ایسا عجیب معاملہ ہوا کہ دنیا سے جانے والا اس ادائیگی کو کر چکا تھا، لیکن کاپی میں اس پر کوئی کراس، کوئی چیز نہیں لگی ہوئی تھی۔ اب وہ چیز سامنے آ گئی تو اب باقی جو پیچھے جو ادائیگیاں تھیں ان پر کراس تھا، سب تھا، اس پر نہیں تھا۔ اب دیکھیں کتنا مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن سلام ہے اس بندے کو جس کو ادائیگی ہو چکی تھی، ورنہ تو انسان ہے، شیطان انسان کو ٹیڑھا میڑھا کر دے۔ اس نے آ کر کہا کہ نہیں، اس بندے نے اتنے دن پہلے مجھے بلا کر فلاں ہوٹل میں مجھے میری ادائیگی کر دی تھی، اور یہ کراس لگانا یہاں پر رہ گیا۔ تو اس لیے ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے ان معاملات کو بھی بالکل صاف ستھرا رکھے، اور کم از کم یہ ہے کہ گھر کے کسی بھی سمجھدار فرد کو اپنے معاملات سے یا باہر کے کسی ذمہ دار دوست ساتھی کو مطلع رکھے، بالکل اخفاء کے اندر اپنے معاملات رکھنا کہ کسی ایک بندے کو بھی نہیں پتہ۔ بعض دفعہ اس سے بھی مشکلات پیدا ہو جاتی، تو اس لیے اہلیہ ہے یا بچوں میں کوئی ایک سمجھدار ہے یا باہر دوستوں میں کوئی سمجھدار ساتھی ہیں جن پر اعتماد ہے، تو انسان ان کو اپنے معاملات کی مناسب درجے میں خبرگیری رکھے، یا ان کو کم از کم اتنا ضرور بتائے کہ بھئی اگر زندگی ہے آگے پیچھے ہو تو فلاں جگہ یا فلاں دراز میں میری ایک ڈائری ہے، اس میں میں نے ساری چیزوں کو لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ اس سے بھی انسان کو بہرحال بڑی تسلی اور راحت ہو جاتی۔ آخری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کا مسئلہ۔ اب قبر کے پاس تو جس درجے میں جتنا انسان پڑھ سکتا ہے ایصال ثواب وہاں پر کر لے، اور دیکھیں حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تدفین ہو جائے، دعا ہو جائے، سب واپسی کریں، لیکن جو میت کے قریبی رشتہ دار ہے وہ فوری نہ آئے، وہ کچھ دیر کے لیے وہاں پر بیٹھ جائے۔ لیکن اس سے پتہ چلا وہ ایک زندگی ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تاکہ وہ صاحب قبر کو تھوڑی انسیت رہے، مانوس رہے وہ آپ کے وجود سے۔ تو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے وہاں پہ 15-20 منٹ جتنا ہو، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، ذکر ہے، درود شریف ہے، دعائیں ہیں، وہاں بیٹھ کے کر لیں، اور پھر اس کے بعد انسان فارغ ہو کر آ جائے، اور پھر وقتاً فوقتاً جب سہولت ہو انسان قبرستان جائے، اور ایصال ثواب کو یومیہ بنیاد پر کرے، یومیہ بنیاد پر، اس کو کسی دن کے لیے خاص نہ کریں۔ دیکھیں ہمارے ہاں جیسے ترتیب ہے کہ ہم تیسرے دن جمع ہوتے ہیں، 40 دن میں جمع ہوتے ہیں، سال پورا ہونے پر جمع ہوتے ہیں، تو میں دیکھیں اس میں اتنی آسانی کی بات آپ ساتھیوں سے عرض کر دیتا ہوں، اتنی وسعت آپ سے عرض کر دیتا ہوں
کہ دیکھیں اگر تیسرے دن انسان اس لیے جمع ہو کہ تیسرا دن مسنون تعزیت کا آخری دن ہے، ایسا ہی ہے نا، وہ آخری دن ہے اس دن کا، تو آپ نیت یہ کر لیں کہ چونکہ آج تعزیت کا آخری دن ہے، پھر کل تو سنت تعزیت ختم ہو جائے گی، تو چلیں آج ہم اس سنت نیت سے جا کے وہاں پہ ہم سب جمع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سب جمع ہو گئے، کوئی آپ نے اعلان نہیں کیا، کوئی تداعی نہیں کی، کوئی اہتمام نہیں، جب سب آ گئے تو بھئی سب سے کہا جائے بھئی انسان ہر ساتھی اپنی اپنی سہولت سے جتنی تلاوت کر سکتا ہے وہ کر لیں۔ اب ہمارے ہاں ایک چیز کیا چل پڑی ہے کہ ہم 30 پاروں کے 4 سیٹ 3 سیٹ رکھ دیتے ہیں تاکہ ساتھیوں کو سہولت ہو جائے، لیکن پھر اس وقت تک پارا نہیں چھوڑتے جب تک وہ پورا نہیں ہوا ہو، ہے نا، یا جب تک قرآن پورا نہیں ہوا ہو۔ اس میں دیکھیں یہ شرعی مسئلہ سمجھ لیں کہ ایصال ثواب میں کوئی خاص مقدار تعداد یا ختم کی وہ کوئی متعین نہیں، لہٰذا آپ جتنی تلاوت آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لی، اب نماز کا وقت قریب ہے، دعا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے آپ پارا بند کر لیں وہاں پہ، دعا کے اندر شامل۔ اب میں یہ سوچوں کہ یار یہ تو 27 پارے ہو گئے، اب یہ تو 3 پارے رہ گئے، اب کیا کریں؟ اب ایک ایک بچے کو پکڑ رہے ہیں، جی آپ یہ پڑھ لیں گے، آپ یہ پڑھ لیں گے، یہ ٹینشن نہیں لیں۔ ایصال ثواب کے لیے مسنون طریقے کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے دوستو، کوئی طریقہ متعین نہیں ہے۔ ہاں سہولت کے لیے آپ مل بیٹھ کے اگر جمع ہو گئے، آپ بیٹھ گئے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، بیٹھ جائیں اپنی تلاوت کر لیں، دعا کر لیں، پھر چلے جائیں۔ لیکن تیسرے دن اگر آپ دیگیں اور بریانیاں ہیں، 40 دن دیگیں ہیں بریانیاں ہیں، یہ تو ایصال ثواب نہیں، یہ تو دعوت ہے۔ ٹھیک ہے آپ دعوت کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کر لیں، ایصال ثواب اپنی میت کے لیے کریں گے تو یہ کھانا کسی غریب کو دینا پڑے گا، کسی مستحق کو دینا پڑے گا، تو آپ ایسا کر لیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، غریبوں میں جا کے تقسیم کر دیں اور اپنے رشتہ داروں مہمانوں کا اکرام کر لیں، تو بھی صحیح ہے، مسئلہ نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو کھانے کا نظم ہو اس میں سارے رشتہ دار، ساری مستورات، سارے بلڈنگ والے سب وہ آ کر بیٹھ گئے، اب وہ بھی مالدار، میں بھی مالدار، آپ بھی مالدار، یہ تو دعوت ہے۔ ایصال ثواب جو ہوتا ہے وہ تو ایک صدقہ جاریہ کی نیت سے تو مستحق ہو جائے گا، تو لہٰذا دیکھیں مسئلے سمجھ لیں، اس کو انتشار کی طرف یہ کہہ کر آج ہم لے جاتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو۔ ارے بھائی ایصال ثواب کو، صدقہ جاریہ کو، مسنون تعزیت کو، اس کو اپنے علماء سے جہاں آپ کو تسلی ہو ان سے بیٹھ کے سمجھ لیں کہ میں اس میں کیا طریقہ اختیار کروں۔ آپ مجھ سے لکھ کر لے لیں کہ کوئی مسلک آپ کو وہ طریقے نہیں بتائے گا جو ہم رائج کر چکے اپنی طرف سے۔ اس لیے جب اللہ آپ کو موقع دے، ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی سیکھا، یہی سنا، ان حضرات کا معمول تھا ہر فرض نماز کے بعد بیٹھ کر تسلی سے جو ہے وہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور پھر اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارکہ کے لیے اور آپ کے وسیلے سے پوری امت کے مرحومین کے لیے، پھر اپنے خاص مرحوم کا ذکر کر دیں، ان کو ایصال ثواب کا 5 نمازوں کے بعد آپ ایصال ثواب کا اجر کما سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اور بہت مصروف ہے تو 1 نماز طے کر لیں، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، فجر کے بعد، عصر کے، جو آپ کی سہولت کا ہو، اس میں تسلی سے 4-5 منٹ دے کر کے مخصوص صورتیں یا جگہ مقامات جو آپ کو سہولت سے یاد ہو اس کو پڑھ کے اس کا ایصال ثواب کریں۔ یہ سب ہے، نوافل پڑھ کے کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ کے کر سکتے ہیں، پانی کا کنواں کھود کے کر سکتے ہیں، کسی کی ضرورت پورا کر کے کر سکتے ہیں، ساری صورتیں اس کے اندر موجود۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء جیسے عرض کیا کہ محفل قرات و حمد و نعت ہے اور بابرکت مجلس ہوگی انشاءاللہ، تمام ساتھی اس میں خوب اہتمام سے خود بھی آئیں اور ساتھیوں کو بھی لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتہ۔